السلام علیکم۔ آج کی کہانی آنگن کا راز۔ صبح کی نرم روشنی پھیلتی چلی گئی۔ قدیم حویلی خاموش وقار سمٹتے کھڑی تھی۔ ہر دیوار گزرے زمانوں کی گواہ بنتی، دروازوں پر بیلیں چاروں طرف لہراتی۔ اس گھر میں آرام رہائش کرتا تھا۔ وہ بااخلاق محنتی نوجوان سمجھا جاتا تھا۔ اہل محل اس کی عزت کرتے تھے، مگر حویلی کے بارے میں عجیب بات مشہور تھی۔ ہر شخص ایک راز بیان کرتا تھا، کسی نے حقیقت بیان پوری نہ کی۔ آرام ایسی باتوں پر یقین نہ کرتا، اسی محنت کو اہم سمجھتا تھا۔ ہمیشہ گھر کے بیچوں بیچ ایک وسیع آنگن موجود تھا۔ وہ جگہ سب کو عجیب محسوس ہوتی ہے۔ بزرگ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھتے تھے۔ بچے کھیلتے پھر جلدی واپس آ جاتے۔ صرف حیرت ہر دل میں رہتی۔ ایک دن دور شہر سے مہمان آیا۔ اس کا نام فہیم بتایا تھا۔ وہ پرانی عمارتوں کا ماہر تھا۔ اسے تحقیق کرنے کا شوق بہت زیادہ تھا۔ حویلی دیکھتے رک گیا۔ فوراً اس کی نگاہ آنگن پر جم گئی۔ چہرے پہ حیرت نمایاں ہونے لگی۔ آرام نے مہمان کو خوشی سے بٹھایا۔ فہیم نے کئی سوال اپنے ذہن میں رکھے، مگر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رات ڈھلی تو سکون چھا گیا۔ ہوا ہلکے انداز میں بہنے لگی۔ سب افراد آرام کرنے چلے گئے۔ آرام دیر تک جاگتا رہا۔ اچانک ہلکی چاپ سنائی دی۔ اس نے دیکھا، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ چند لمحے بعد چاپ پھر سنائی دی۔ اس بار آواز آنگن سے آ رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلا۔ چاروں طرف سکون قائم دکھائی دیا، لیکن زمین بالکل معمولی جیسی محسوس ہوئی۔ پھر ایک سایہ سا گزرا۔ آرام فوراً آگے بڑھنے لگا، مگر سامنے کوئی موجود نہ تھا۔ دل میں حیرانی بڑھنے لگی۔ مسلسل صبح ہوتے ہی فہیم آ گیا، اس لیے اس نے وہ رات والا واقعہ سنا۔ فوراً فہیم نے آنگن بغور دیکھا۔ زمین کچھ جگہ مختلف محسوس ہوئی۔ وہ جھک کر معائنہ کرنے لگا۔ مٹی پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، ایسے نشان پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ آرام بھی خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ اس دوران ایک بزرگ وہاں آئے۔ وہ برسوں سے محلے میں رہتے تھے۔ انہوں نے دونوں کو روکا۔ فوراً کہا، جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی، پہلے پوری حقیقت جاننا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ دونوں مزید حیران ہوتے چلے گئے۔ شام کو دوبارہ سکون چھا گئی، مگر فضا پہلے جیسی نہ تھی۔ ہر آواز الگ محسوس ہونے لگی۔ پھر بھی نگرانی جاری رکھنی چاہیے۔ آرام بھی اس کے ساتھ رہا۔ آدھی رات گزرنے لگی دھیرے سے، تب اچانک ہلکی روشنی ابھری۔ وہ سیدھی آنگن کے درمیان میں ٹھہری۔ دونوں نے حیرت سے دیکھا۔ روشنی چند لمحوں بعد غائب ہو گئی، مگر زمین پر نئی علامت بنی۔ فہیم نے فوراً نقشہ بنایا۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا۔ اس نے پہلے پرانے نقشے سے ملایا۔ دونوں میں حیران کن مشابہت نکلی۔ آرام خاموش سوچتا رہ گیا، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کسی انسان کا کیا مقصد ہے؟ اب دوسرا مزید حیرت انتظار کرتے ایک نامعلوم شخص دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا۔ اس نے حویلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آرام نے انکار کر دیا۔ فوراً اجنبی ناراض ہو کر واپس چلا گیا۔ فہیم اس کا تعاقب کرتا رہا۔ چند فاصلے پر وہ غائب ہو، جیسے زمین نکل گئی۔ فہیم واپس آیا، پریشان بہت۔ اس نے سارا حال سنایا۔ اب دونوں کو یقین ہوا کوئی پوشیدہ منصوبہ جاری ہے۔ اس راز کے پیچھے بڑا مقصد ہے، مگر حقیقت اب دور کھڑی تھی۔ دونوں نے ہمت برقرار رکھی، فیصلہ کیا سچ سامنے لائیں گے، خواہ کتنی آزمائش کیوں نہ آئے۔ یہ عزم نے آگے بڑھایا۔ آنگن اپنا راز سنانے والا تھا، مگر وقت ابھی باقی تھا۔ رات دوبارہ اپنے سائے پھیلانے لگی۔ حویلی غیر معمولی سکون اوڑھے کھڑی تھی۔ آرام پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ فہیم ہر سمت نگاہ رکھے بیٹھا تھا۔ ہوا کا رخ اچانک بدلنے لگا۔ آنگن کی مٹی ہلکی جنبش لینے لگی۔ دونوں قدم پیچھے ہٹ گئے۔ چند لمحے سب منظر بدلنے لگا۔ زمین پرانی لکیریں نمایاں ہوئیں، وہ ایک مکمل نقشہ بناتی گئیں۔ فہیم حیرت سے سب دیکھتا رہا۔ آرام نے نشان ذہن نشین کر لیا۔ اس دوران قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تین اجنبی دیوار پلان کر آئے۔ ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ سیدھے آنگن کی طرف بڑھے۔ آرام فوراً سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اجنبی چند لمحے رکے، پھر اچانک ایک شخص بولنے لگا، یہ جگہ ہماری ملکیت رہی ہے ہمیشہ۔ فہیم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ملکیت ثبوت سے ثابت ہوتی ہے ہمیشہ۔ اجنبی نے پرانا کاغذ دکھایا۔ فہیم نے بہت معائنہ کیا۔ کاغذ بہترین نقل ثابت ہوا۔ آرام حقیقت سمجھ گیا فوراً، یہ لوگ دھوکے سے قبضہ چاہتے تھے۔ آنگن کا راز بہانہ بنایا گیا تھا۔ قبضے والوں میں خوف پھیلایا گیا تھا۔ افواہیں جان بوجھ کے پھیلائی گئی تھی۔ ہر عجیب واقعہ منصوبہ بندی تھا۔ چابی انہی لوگوں کی، نشان بھی انہی لوگوں نے بنائے تھے۔ روشنی بھی چلاکی سے دکھائی گئی تھی۔ مسافر بھی انہی کا ساتھی تھا۔ سب مقصد ایک ہی تھا، لوگ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، پھر حویلی آسانی سے مل جائے گی۔ اچانک بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، مگر قبضے کے والے پہنچ گئے۔ انہوں نے راستہ بند کر دیا۔ تمام فرق پکڑے گئے۔ انہیں سامان سے مزید ثبوت ملے۔ جعلی دستاویزات بھی برآمد ہوئے۔ نقشے بھی قبضے والے نکلے۔ ہر منصوبہ ناکام ثابت ہو گیا۔ قبضے میں خوشی پھیلنے لگی۔ لوگوں نے آرام کو سراہا دل سے۔
فہیم کی دل دنائی قابل تعریف ٹھہری، حویلی بھی امن کا گہوارہ بن گیا، آنگن دوبارہ بچوں سے بھر گیا، قہقہے ہر سمت گونجنے لگے، بزرگ سکون سے بیٹھنے لگے، خوف کی ہر کہانی ختم ہوئی، افواہوں کا بازار بند ہوا، لوگ تحقیق کی اہمیت سمجھنے گئے، جلد بازی ہمیشہ نقصان پہنچاتی رہتی ہے، سچائی صبر والوں کو ملتی ہے، لالچ عقل چھین لیتا ہے، اکثر جانت انسان کا اصل سرمایہ ہے، اتحاد ہر سازش توڑ، اتحاد حوصلہ منزل آسان بنا دیتا ہے، ہمیشہ احرام نے آج اسے کبھی نہ چھوڑی، وہیں واپس شہر روانہ ہو گئے، مگر دوستی ہمیشہ قائم رہی، قصبے میں نئی پہچان حاصل کر لی گئی، ہر آنے والا سبق لے آتا، آنگن کا راز ہمیشہ یاد تھا، راز زمین میں ہرگز نہ تھا، راز انسانوں کی نیت پہ تھا، اچھی نیت روشنی بن جاتی، بری نیت اندھیرا بن جاتی ہے، سچ آخر کا جگہ بنا لیتا ہے، جھوٹ زیادہ دیر چل نہیں سکتا، کردار انسان کی اصل پہچان ہے، نیکی ہمیشہ عزت دلاتی رہتی ہے۔ اس پیغام پر داستان مکمل ہوئی۔